الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین میں گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اے بندو، تم میرے ذاتی کمال یعنی اللہ رب العالمین کے رب ہونے، رحمان اور رحیم ہونے اور مالک یوم الدین ہونے کی وجہ سے میری تعریف کرو۔ اگر کسی کے ذاتی کمال پر تعریف کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس تعریف کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر انسان احسان اور تربیت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنا چاہے تو اس کا بھی حقدار اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ رب ہے پرورش کرنے والا۔ اور پھر کسی طمع اور امید کی خاطر اگر اللہ رب العالمین کی تعریف کرے تو وہ تب بھی اللہ تعالیٰ اسی کا حقدار ہے، سزاوار ہے۔ اور خوف کی وجہ سے اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ اور یہ تعریفات کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ رب العالمین سے مدد اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں توحید کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد یہ تمام تر چیزوں سے زیادہ درکار ہے۔ ہر کام میں اللہ رب العالمین کی مدد اور استعانت ضروری ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں اخلاص عبادات کی قبولیت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر صراط مستقیم کی بندہ ہدایت مانگتا ہے تو یہ دعا ہدایت، سیدھا راستہ، یہ تمام تر دعاؤں سے اہم اور ضروری دعا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگے۔ رزق، نصرت و مدد اور ہر چیز سے زیادہ صراط مستقیم کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اور صراط مستقیم پر بندہ دنیا میں جتنا قائم رہے گا اتنا ہی آخرت میں، آخرت کا راستہ جس کو پل صراط کہتے ہیں، اس پر بندے کا قدم اتنا ہی زیادہ جمع رہے گا اور قائم رہے گا۔ ان آیات میں سورہ فاتحہ میں عمل کرنے کی چند باتیں ہیں کہ جن پر بندہ غور کرے اور عمل کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو جو طریقہ کار سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق دعا کرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے۔ اور پھر اسی طرح
سورت کے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. نیک اور صالح لوگوں کی صحبت یہ بندے کو نیک اور صالح بنا دیتی ہے. اسی لیے ان لوگوں کا راستہ طلب کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، رفاقت اور ساتھی ہونے کے اعتبار سے یہ بڑے اعلیٰ اور عمدہ ہیں، سب سے بہتر ہیں اور اچھے ہیں. لہذا نیک لوگوں کی صحبت یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مانگیں. اور پھر اس صورت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر کام کے لیے مدد طلب کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں نماز کے بعد دعا سکھائی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے مدد اللہ کی عبادت کے لیے بھی، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی، اللہ کا شکر کرنے کے لیے. اور پھر سورت کے آخر میں یہود و نصارہ کی اتباع سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. غیر المغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ عیسائی کہ عبادات میں بدعتیں اور جہالت یہ نصارہ نے ان کا آغاز کیا. تو ان سے بندہ پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی پیروی اور اتباع سے بندے کو بچائے. اور اسی طرح یہود جو کہ اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کی اتباع پر مقدم رکھتے، خواہشات اور من مانی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے اور اتباع اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع نہیں کرتے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ بندہ ایسے کاموں سے بچ جائے، اپنی خواہشات کو دین پر مقدم نہ کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ